پہلا سوال ہے رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک، بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں، 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، ضرور استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں گا، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ ہاں، پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی، تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، اتنا پوچھ لیا کرو۔ پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ، ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ کا۔ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو، تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ نہ پیسہ ہے، نہ کوئی سیونگ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا، سیونگ نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار۔ تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو، آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا ہے آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا۔ اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا، کھیتی کٹ رہی، اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے، گویا کہ وہی تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا، مزہ نہ آتا عشر دینے میں۔ اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے، پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا،
یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے. پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%. تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو. حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکات ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, وہ چھوڑو بھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو. ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو, گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. تو اتنا مزہ آتا ہے, زکات نکالنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, صرف ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکات نہیں واجب ہوگی مجھ پر. زکات دینے کا اپنا مزہ ہے, نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکات نکالا کروں, زکات کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکات کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم. یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں. کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو, غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے. سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہے. تو عشر اور زکات اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت
पता नहीं कितने लोगों को अब आएगी इतना कुछ सुनने के बाद। अगर कोई बाहर मुल्क में काम करता हो तो वो पाकिस्तानी करेंसी में ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का रेट लगाएगा, डंडी नहीं मारे, रहता वहां है और ठीक है यहाँ के कीमत लगा रहा है, ये बेईमानी होगी। बेईमानी को बचपन में हम कहते थे बेमांटी, पता नहीं ये कराची के बचपन के लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं, कहते ना बेमांटी कर रहा है, बेमांटी, वो बेईमानी से बेमांटी बन गया, तो वहीं की वैल्यू लगाएगा। ज़कात देने के लिए किस हद तक मुस्तहिक़ी तहकीक करना जरूरी है? कुछ न कुछ तहकीक तो जरूरी है, इतना नहीं कि आप उसके घर में घुस के उसके फ्रिज में घुसे और उसके बिस्तरों के नीचे घुस के गद्दों के नीचे चेक करेंगे यहाँ तो नहीं छुपाया हुआ, इतनी तहकीक की हम मुकल्लफ नहीं है। सबसे पहले ये तहकीक किया करो पाकिस्तानी है या नहीं है। पाकिस्तानी है तो 99% इम्कान है कि ज़कात का मुस्तहिक है, इतना काफी है। 1% के लिए फिर ये है कि आप ये देख लो कि उससे 2-4 सवाल पूछ लो, भाई तुम्हारे पास गोल्ड तो नहीं है, भाई कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है इजाफी। अच्छा, बीवी के पास अगर सोना है तो शौहर का नहीं कहलाएगा, वो बीवी का कहलाएगा, उससे शौहर का फिर भी गरीब होना साबित होगा, समझते हो? तो उनको दिया जा सकता है जो इस तरह की तहकीक कर लो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक को दो ना। कितने लोग हैं खाने को रोटी नहीं है। मेरे पास एक साहब आए कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप मुस्तहिक हैं, लेकिन पहले पेट भरना जरूरी है, तालीम उसके बाद। बहुत से गरीब है जिनको खाने के रोटी नहीं है, तो कोशिश किया करो ना, जो ज्यादा बीमार है, कैंसर में पड़े हुए हैं, इलाज के पैसे नहीं है, तो जान बचाने वालों को पहले फोकस किया करो, समझते हो? अच्छा भाई, दीनी मदारिस को भी ज़कात देनी चाहिए जो सही काम कर रहे हैं। मेरा एक बयान हुआ रूहानी आमिलों के खिलाफ कि रूहानी आमिल जो है ना दीन के नाम पे और ये वजीफों के नाम पे नोट छापते हैं। किसी ने नीचे लिखा कि ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने खाली प्लॉटों पे कब्जा करके मस्जिद बना ली, मदरसा बना लिया और यतीम बच्चों के नाम पे चंदा कर करके करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। उनके खिलाफ क्यों बयान नहीं करते? तो जिन्होंने भी कमेंट किया उनकी खिदमत में अर्ज है कि उनके खिलाफ भी मैं मुताद्दिद दफा बयान कर चुका हूं, बल्कि लोगों को बता चुका हूं कि पाकिस्तान में पैसा कमाने का, हराम कमाने का एक बेहतरीन तरीका जरदारी को खामखा में बिला वजह बदनाम हो गया। तो भाई तो एक जगह खरीदता, मस्जिद बनाता, प्लॉट बनाता और दबा तब नोट छापता, ऐसा होता है। इस पे तो हम 20 दफा बोल चुके हैं कि सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर कभी किसी पे एतमाद मत करो। ऐसे लोग हैं पैसा नहीं कमा पाते थे, उन्होंने क्या किया, किसी जगह पे चंदा करके जगह खरीद ली, 4 दीवारी खड़ी कर दी, चंद उधार यतीम बच्चे ले लिए किसी से कि भाई किसी सेंटर से कि 1 महीने के लिए आपके यतीम बच्चे मुझे उधार चाहिए। यतीमों के नाम पे भी पैसा मिलता है ना, उधार चाहिए, जब पैसा आ जाएगा तो ये वापस कर दूंगा। किराए पे भी मिलते हैं यतीम बच्चे चंदा लेने के लिए। तो आपने क्या किया, चंद यतीम बच्चे लिख दिए, उनके हाथ में कुरान पकड़ा दिया, वो कुरान पढ़ रहे हैं, हिल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत नूरानी माहौल, लोग आके तबा तब पैसा फेंक रहे होते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि मदारिस के मोहतमिम फ्रॉडी होते हैं या उलमा माज अल्लाह 2 नंबर होते हैं या मौलवी 2 नंबर होते हैं, ना ना ना। 2 नंबर लोग भी मौलवियत के लुबादा ओढ़ लेते हैं। 2 नंबर लोग भी मदरसे के नाजिम का लेबल इस्तेमाल करके लोगों से पैसे पटोरते हैं। तो कहीं भी कोई मदरसा हो, आंख बंद करके ताउन नहीं करना, आपने रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है कि वाकई ये दीन की खिदमत हो रही है, पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि नाजिम साहब के पेट में जा रहा हो। और बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं पागे, हमने खुद देखे हैं। एक मस्जिद बना ली, मस्जिदें बिक रही होती हैं, सौदे होते हैं मस्जिदों के, 1 करोड़ में बिकी, 2 करोड़ में बिकी। खरीदने वाले को पता है 1 करोड़ लगाऊंगा, फिर मस्जिद के नाम पे जो चंदा होगा ना ये पैसे रिकवर, ये बाकायदा बिजनेस हो रहा है, अपनी आंखों से देखा है हमने। तो इसलिए अब ये तो नहीं कि मदरसों के साथ ताउन ही छोड़ दें, ताउन तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। दीनी मदारिस को तो हमने ही चलाना है, लेकिन तरीका ये है कि आप एक दफा तहकीक करें कि रिलायबल मदरसा है या नहीं है, यहाँ पैसा सही इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। आंख बंद करके किसी के साथ ताउन नहीं करना। जो काबिल एतमाद दीनी इदारे उनके साथ ताउन करें। बिनोरी टाउन है, जामे तो रशीद है, दारुल उलूम कुरंगी है, बिनोरिया है, जामे अशरफिया, ये सारे बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा इन मदारिस को चला रहे हैं, तो इन पे तो पूरा एतमाद। इसी तरह छोटे मदरसे भी हैं जिनके साथ ताउन करना चाहिए, लेकिन पहले एक सर्वे करें आप जाके कि ये पैसा मेरा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना फ्रॉडियों के हाथ चढ़ जाओगे आप। और बहुत पैसा इसमें, जो मजहब के नाम पे जब हराम खोरी होती है ना तो फिर थोड़ा पैसा नहीं आता। अगर किसी ने ज़कात अदा ना की हो तो क्या पिछले सालों की ज़कात भी अदा करनी होगी? जी हाँ, अदा करनी होगी, बिल्कुल। ज़कात ना देने की क्या वईद है? अल्लाह ने फरमाया जो सोना चांदी तुम जमा करके रखते हो, ज़कात नहीं देते, इसी को पिघला के तुम्हारी पेशानियों को दागूंगा मैं क़यामत के दिन और कहूंगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो खजाना है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। आप कह सकते हो अल्लाह करेंसी को कैसे जलाएगा, तो अल्लाह उसको भी जला के दाग सकता है।
تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکات نہیں دے رہے، اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن، اللہ اس عذاب سے بچائے۔ اچھا میرے بھائی، زکات کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکات کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ میرا احسان ہے۔ تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا، اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو۔ تو جس کا اللہ پہ اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں، سچی مچی کا مسلمان ہے، یہ صحیح ہے نا؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے، صحیح ایمان ہوگا تو روکڑا نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا ایک اپنی محبوبہ سے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو، تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا، تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو 500 روپے سے پتا چلے گا۔ اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتا چلے گا 1000 والی ہے، تو ریٹ ہوتے ہیں نا، روکڑے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے۔ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کا روکڑے سے پتا چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو۔ صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے۔ قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو، ابو طلحہ انصاری آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے۔ تو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ، لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے، ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے۔ اچھا بھائی، مقروض پر زکات کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ۔ یہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، قرضہ 50,000 کا ہے، تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے، پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں، اگر ہے تو زکات ہے، نہیں ہے تو زکات نہیں ہے، تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے۔ اچھا بھائی، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے، بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ، نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو۔ اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو خوب سمجھ لو جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہیں، یعنی جب زکات واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا، جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے، وہ قرضہ ہے، تو جس دن زکات کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے۔ 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی، پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکات کی تاریخ آ گئی، لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں، تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں، جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ، تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا۔ اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے، تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکات نکالی جائے گی، اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکات دینی پڑے گی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکات ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا۔ شوہر نے بیوی کی زکات بغیر بتائے دے دی تو زکات ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ ہاں، بیوی کو بتا دیا، اس کی پرمیشن لے لی، اس کی اطلاع میں آ گیا، پھر دے دی تو زکات ادا ہو جائے گی۔ تو کسی کی طرف سے زکات کے لیے اس کو بتانا، اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکات کا حکم، گھر پہ زکات نہیں ہوتی، اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکات کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکات ہوگی، جو خرچ ہو گیا اس پہ زکات نہیں ہے۔ گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکات پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے، تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی، اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے، تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکات کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ۔ 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو، 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا، اب پورا سال پڑا ہے، آپ قسطوں میں دے سکتے ہو، جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے۔ بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا، ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں، بانٹ دیں گے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا، ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے،
ابھی 2 محرم ہے, زکات ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا. پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, پڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے, پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لمسم اندازے سے زکات نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکات دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے میں نے. 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے, اگر وہ زکات میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی غریبی, اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکات ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکات تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکات کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے. وہ میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکات دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشا خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکات کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے, کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکات سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال, سمجھ گیا میں. دیکھو, زکات دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو؟ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکات, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکات کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اما کو نہیں دی جا سکتی, دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی, نواسی, نواسے, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں, ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکات دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اما, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی تو ویسے ہی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکات ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکات کا مستقل چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکات آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکات کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکات میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکات خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے, نہ کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو, ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت ہے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات بھائی, میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے. تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال
بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں، اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو، میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں، کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے، یا تعمیر میں لگا دیا، تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو؟ کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی، مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مالک بنانا ضروری ہے، تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے، لوگ کہتے ہیں زکات، تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے، اس بچی کو ہینڈ اوور کرو، پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلا. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں، لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا، تو اٹھاؤں گا نہیں، آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے، جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو، جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں، تو ابا کو دے دیں، وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکات کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکات نہیں دے سکتے، اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں، اما سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا. صحیح ہے نا؟ ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے، کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے، چینی شارٹ ہو جاتی ہے، شوگر ہے، ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی، کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا، لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار، ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں. بھائی آپ تو باہر سے آئے نا، میں ویڈیو میں نہیں آئیں گے، آپ ڈرے نہیں، یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے ابا ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو BBC کی رپورٹ ہے، اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے، وہ شکار پہ جایا کرتے تھے، بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی، دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو، یعنی بچہ تھا نا وہ، میرا دوست تھا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں، تو اتنی اسپیڈ بولتے ابا ہی ٹھا.